تو ہمیں جوائن کیا یہاں پہ ہم واصل رائٹ بھائی سائڈ پر بڑھیں گے. جی السلام علیکم واصل بھائی. جمعہ مبارک, جمعۃ الوداع مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک, خیر مبارک. خیریت سے ہیں؟ یہ سفر رمضان کا جو اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں یہ بتائیے مجھے. اداسی تو ہے, لیکن رمضان سے جو سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر زندگی رمضان جیسی ہو جائے ہمیشہ تو موت عید جیسی ہوگی. کیا جملہ ہے, زندگی رمضان جیسی ہو جائے تو موت عید جیسی ہوگی. اور اگر یہ ہو جائے بھائی تو اس سے تو بہتر کچھ ہے ہی نہیں. لیکن رمضان میں جو ایک خوبصورتی, ایک برکت, ایک رحمت اور ایک ہمارے اندر بھی جو نفس پر ہم قابو رکھ سکتے ہیں اور حلال چیزوں سے بھی خود کو روک سکتے ہیں, وہ عام طور پر زندگی میں لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ اصل میں ہم نے اپنے نفس کو اور ہماری جو مادی توانائی اس کو اتنا طاقتور بنا دیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیشہ خواہشات ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہم نے جو ہماری روحانی توانائی ہے اس کو کبھی امپاور ہی نہیں کیا, اس کو طاقتور ہی نہیں بنایا, جو کہ اللہ کی محبت سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, اللہ کے ذکر سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہی طاقتور ہوتی ہے. روحانیت کی بات آپ روحانی جو ہماری توانائی ہے اس کو ہم بعد میں رکھتے ہیں, پہلے اپنے فزیکل بینگ کو زیادہ اس پہ رمضان ہمیں یہی سبق دیتا ہے, رمضان ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو خوراک سے روک لیتے ہیں, حلال چیزوں سے بھی روک لیتے ہیں, تو آپ کی جو مادی توانائی ہے اس سے زندگی نہ گزارو, بلکہ جو آپ کی روحانی توانائی ہے اس کو طاقتور کرو اور اسی سے زندگی گزارو. اور اگر یہی ہمیشہ کے لیے ہو جائے تو ہماری زندگی بہت پرسکون ہو جائے, کیونکہ مادہ کثافت ہے اور روح لطافت ہے. اور ہم اس ایک مہینے میں جب حلال چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے واصل بھائی چھوڑ دیتے ہیں تو زندگی میں حرام چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا تو مشکل ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ہم اس ماہ مبارک سے جو اب ہم سے جدا ہونے والا ہے, اس کی ظاہر دکھ ہمیں ہوتا ہے لیکن عید کی پھر خوشی بھی ہوتی ہے کیونکہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اس دعا اور امید کے ساتھ آج کے دن کہ ہمیں ایک اور ماہ مبارک نصیب ہو انشاءاللہ, اور جب نصیب ہو ہم خود کو بخشوانے والوں میں سے ہوں, اور اس کے ہم ان بد نصیبوں میں سے نہ ہوں جو خود کو نہ بخشوا. اور اس کے علاوہ رابع یہ بھی ہے کہ زندگی میں لرننگ ہر پروسیس, جس طرح امام علی کا قول ہے کہ ماں کی گود سے لے کے لحد تک تعلیم حاصل کرو, تو یہ جو جس بھی عمر کے آپ حصے میں ہو آپ کی لرننگ ہوتی رہتی ہے. اور وہ انسان ہی بہتر ہے جو اپنی جو کچھ سیکھ جائے, جو اپنی غلطیوں سے بھی سیکھے, اچھائیوں سے بھی, دوسروں سے بھی کچھ سیکھے. اور میرا اور احسن کا یا ہم میں سے کسی کا بھی ٹرانسمیشن رمضان کی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں کچھ اچھا سیکھ کر جائیں, اور ایسا ہوا ہے ایسا. اب میں تو خاص طور پہ کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کچھ اور اتنا زیادہ کام نہیں کرتی ہیں, آج آپ فیملی میں بزی ہیں, بیکاز ہم سارا سال اتنا بزی رہتے ہیں دوسری چیزوں میں, تو میں بہت سے کام چھوڑ کے اس ٹرانسمیشن کو اس لیے چنتا بھی ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب سب اپنے لوگ ہوتے ہیں, ہر روز ایک اچھی انرجی کے ساتھ اچھے لوگوں سے ملاقات, کچھ نیا سیکھنا, کچھ نیا کرنا, اور پھر جب یہ مہینہ گزرتے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ مہینہ کتنا برکت والا تھا, میں نے کتنی اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے کنٹرول بھی کیا, کتنا سیکھا, اور اب مجھے وہ لاگو بھی کرنا ہے اپنے اوپر اچھائی. اور یہ سیلیبریشن بھی اس میں مجھے ایک بات جو بڑی حیرت مجھے ہوتی ہے کہ لوگ ہر چیز کو سیڈنس سے بہت جوڑ دیتے ہیں. آپ کے مذہب کی ہر بات افسردہ نہیں ہے, رب تعالیٰ نے ہمیں خوش رہنے کا حکم دیا. یہ عید خوشی کا موقع آئے گا اور رمضان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. پوری دنیا میں رمضان کو ایز اے فیسٹیوٹی دیکھا جاتا ہے. جیسے میں خود یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں اب رہتی ہوں, وہاں پر باقاعدہ جشن ہوتا ہے, ایک جشن کا سما ہوتا ہے رمضان کی وجہ سے. وہ اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور کس کس چیز سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ چیزوں کی کو کم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ زیادہ لوگوں کو اپنے گھر میں شامل کریں, یعنی کہ جو آپ راشن خرید رہے ہیں اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کو فری دیتے ہیں کہ جی یہ وہ ساری چیزیں. پھر کلام وہاں پر جو پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, لائیو صوفیزم کا جو پریزنٹیشن وہاں پر ہوتی ہے, آپ مطلب سحور میں جائیں, افطار میں جائیں, وہاں پر صوفی میوزک ہوتا ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں, ایک کیفیت وجد کی کیفیت ہوتی ہے, پھر خیرت ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے, ہر طرح سے لوگ ہر رنگ میں رب کو یاد کرتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کو آپ کے رب سے قریب کر سکتے. ہمارے انڈو پاک میں قوالی دیکھیے آپ, قوالی کو جب سنتے ہیں تو کس طرح سے اس کلچر میں قوالی کو ایڈ کیا گیا تاکہ بہت سے نان مسلمز اٹریکٹ ہوں, اور اس میں میوزک بھی شامل ہے, وہ آرٹ سے ریلیٹڈ چیز ہے نا, وہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو اسی لیے یہ جو آپ کا آرٹ ہے خطاطی کا, یہ بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. آج کیا لکھ رہے ہیں یہ بتائیے. ترک جو نا, ابھی آپ دعا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آداب دعا کے ہیں, تو ترک ایک دعا ہمیشہ کرتے ہیں اور وہ بہت اس پہ خیال بھی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ادب یاہو, کہ
ہی ہمیشہ ادب میں رکھنا. ادب میں رکھنا. تو ادب کی دعا ہمیشہ مانگتے ہیں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر جگہ موجود ہے، تو اس احساس میں، اس خیال میں، ان کے ادب میں ہمیشہ رکھنا. بے شک. تو آج وہ جو ترکوں کی روایت ہے ادب یاہو اے الہی ادب میں رکھنا، اس دعا کو ہم لکھتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان بسم اللہ اللہ جی. کیجئے. ادب میں رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا پہلا قرینہ ہی ادب ہے، اور پہلا قرینہ ہے وہ ادب. شعر ہے، خاموش اے محبت کے قرینہ خاموش اے دل بھائی بزم میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. کیا تو بات. یہ ایک دوسرے سے محبت، ادب، احترام ہی ہے جو مجھے لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایک دوسرے کو پیار اور بالکل ایسا ہی ہے. ریسپیکٹ کی. اور ایسے میں نے ابھی جب گفتگو ہم کر رہے تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ سے قریب لے کر جاتی ہیں، اور ہم کیسے بہت سارے کلام سن کے ہم اس کی کیفیت میں کھو جاتے ہیں. آج جو میں نے حدیث مبارکہ آغاز میں بیان کی، اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ رسول اللہ نے دعا کے معاملے میں بھی کہا کہ اس کو ایک فارمیلٹی کی طرح اپنے دعا نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور دعا ختم ہو گئی. آپ دل سے آپ نے کھو جانا ہے دعا کے اندر، اور پھر وہ یہ قبولیت کے پاس کیسے جاتا ہے. ممکن ہوگا؟ دیکھیں دعا کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جہاں پر دعا مانگنے والا موجود ہوتا ہے، دعا کو سننے والا بھی وہی موجود ہوتا ہے. واہ واہ اور واہ. پھر آپ کیسے نہ کھو جائیں. جب آپ کو اس کا احساس ہو جائے تو دعا بھی وجد کی کیفیت طاری کرتی ہے. اور کلام بھی ایسا ہی ہے کہ جب یہاں کلام پڑھا جاتا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کر رہے ہوں یا ہم حمد پیش کر رہے ہوں، تو ہم اس میں کھو جاتے ہیں اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ ہم جس دل اور کیفیت سے وہ پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، وہ سننے والا ایسے سن ہی لے اور اصل قبول میں کر ہم لے. نے دعا کو الفاظ کے ساتھ جوڑ دیا. دعا تو دل کی کیفیت دل ہے. کی کیفیت. دعا اور بہت دعا اچھی کو بات. دکھ کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے. Yes. دعا ہاں، کو صرف بھی، دکھ. کلام کو بھی ہم نے بالکل. دکھ کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو خوشی میں اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے رب کا ہاتھ نام اٹھا لیتے کر، ہیں. میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں واصل بھائی نوٹ کیا ہے کہ جب میرے ساتھ کچھ اچھا ہو، واہ واہ. جب اس وقت آپ شکر صبر کریں. اور شکر، آپ نے مشکل وقت میں صبر کیا، جب آپ اچھے وقت میں شکر کریں، آپ اس وقت شکرانے کے نوافل ادا کریں یا آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کسی بھی طریقے سے بیان کریں، تو جو اس وقت دل کو تسلی ملتی ہے. کہتے ہیں نا دعا کی کیفیت یہ بھی ہے کہ جو اس نے عطا کیا اس پہ الحمدللہ کہتے رہیں، اور جو اپنی خطا ہے اس پر استغفر اللہ کہتے رہیں. یہ بھی ایک دعا کی کیفیت ہے کہ ہمیشہ الحمدللہ اور استغفر اللہ کی کیفیت میں رہیں. بہت خوبی. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا.